अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरा सेकंड पार्ट है वीडियो का, और जो फर्स्ट पार्ट था जिसका उन्वान है, जिसका टॉपिक है कि वो माँ बाप अपने उस बेटे का साथ देते हैं जो गलत राह पर चल रहा हो, गलत चीज़ें कर रहा हो, उसको उसके घर वाले, उसके माँ बाप, उसका भाई, उसकी बहनें सब उसका सपोर्ट करते हैं। अगर इस मामले में कोई पिस रहा होता है तो वो है उस लड़के की, उस बेटे की बीवी या वो बहू। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि लड़कियों की ही तरबियत नहीं होती है, लड़कों की भी तरबियत होती है ना। कि लड़कों को हमें बचपन से ये सिखाना चाहिए, उनके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि उसकी माँ भी एक औरत है, ठीक है। और वो असल में जो तरबियत होती है ना, एक माँ करती है। तो माँ को ये सिखाना चाहिए कि ज़िंदगी में कोई भी औरत हो, बहन, माँ, बेटी, जो भी हो, बीवी, उसकी कदर किया करो। अगर हम किसी की बेटी को अपने घर में लाए हैं तो उसकी क्या अहकामात है, उसके क्या हुकूक है, उसको कैसे हैंडल करना है, उसकी कैसी कदर करना है, उसको कैसा दर्जा देना है, एक माँ को सिखाना चाहिए अपने बेटे को। अक्सर ये देखा जाता है जब घर में देखने वाले आते हैं तो कहते हैं आपकी लड़कियों को क्या आता है, कितनी पढ़ाई कर चुकी है, क्या खाना बनाना आता है। यानी आपको बहू चाहिए 100%, एक भी गलती ना हो, चाहे आपका बेटा कैसा भी हो। अगर ये सांसें समझे ना, अगर जो आने वाले घर में अगर उसको दिल से बेटी माने ना, तो ज़िंदगी उस आने वाली की भी आसान हो जाती है, और हर एक बहू आगे चलकर भी वो एक सास बनती है। वो भी इस चीज़ को याद रखती है कि मेरी सास ने मेरा ऐसे एहतराम किया था, आने के बाद मुझे इतना सपोर्ट किया था, मुझे इतनी समझा था एक माँ की तरह। तो वो क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलती है चीज़। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर बहू को एकदम परफेक्ट, जैसे कि वो एक मशीन लेकर आ रहे हो घर में, है ना। बहू नहीं ला रहे, जैसे कि एक मशीन लेकर आ रहे हो, उसको खाना बनाना आना चाहिए, कपड़े धोना आना चाहिए, नंदों से सही बातें करना आना चाहिए, सास ससुर का एहतराम करना आना चाहिए, भले ही उसके साथ बुरा सलूक हो रहा हो। आप किसी की बेटी को घर में ला रहे हो, वो भी किसी के कलेजे का टुकड़ा होती है, वो भी किसी की दिल का टुकड़ा होती है। लेकिन क्या होता है, आजकल के सास ससुर क्या करते हैं कि हमारी लड़कियों का दुख है, और जो बहू है उसमें दिल हो है ही नहीं है दिल, उसको तो कोई तकलीफ़ होती ही नहीं है, ये समझा जाता है। अगर चाहे ना माँ बाप अपने बेटे को सही लाइन पे ला सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करना चाहते। वो खुश है कि हमारी बहू के साथ सही हो रहा है। एक औरत को देख के खुश होती है कि हाँ भाई, इसके साथ तो सही हो रहा है। लेकिन ये मत भूलना, जो ऊपर बैठा है ना, अल्लाह सुब्हानो ताला, वो सब कुछ देख रहा है। उससे ना कुछ छुप सकता है, ना कुछ छुपेगा। आप जैसा करोगे वैसे घूम कर आपके सामने आएगा। एक वक्त में कहते हैं ना, जुल्म करने वाले को, जुल्म सहने वाले को सब्र आ जाता है, पर जुल्म करने वाले की अल्लाह ताला क्या करते हैं, बुनियाद हिला देते हैं। लेकिन क्या है, आजकल ये सब कुछ सबको पता है, लेकिन
کرنا وہی ہے جو ایک آنے والی بہو کے ساتھ، کہ وہ باہر کی ہے نا، اس کے ساتھ تو ایسا ہی ہونا چاہیے. تھوڑی سی محنت اگر آپ بچپن سے کریں نا اپنے بیٹوں پہ، کہ اس کو صحیح تربیت دے. ایک عورت کا کیا مقام ہے زندگی میں، ایک ماں، بہن، بیوی جو اس کی زندگی میں آتی ہے، اس کا کیا کیا مقام ہے. اگر ایک ماں اپنے بیٹے کو سکھائے نا، تو آج جو ایکسٹرا میریٹل افیئر ہو رہے ہیں نا، جو بندہ غلط راہ پر چل رہا ہے نا، وہ نہیں ہوگے. میں نے تو ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ بہو کو بس ایک کام کرنے والی مشین سمجھا جاتا ہے. اگر وہ بیمار پڑ جاتی ہے نا، تو اس سے کیا جاتا ہے کہ جاؤ اپنے گھر پہ جاؤ، آرام کر کے آنا، جب طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تب آنا. اگر ساس کی طبیعت خراب ہو جائے تو بہو کو کیا میکے بھیجتے ہیں کہ آپ چلے جاؤ طبیعت خراب ہو گئی؟ نہیں، اس کا فرض ہے، اس کو جتایا جاتا ہے کہ بھائی تمہاری ساس ہے، تمہیں خدمت کرنا پڑے گی. حالانکہ اسلام میں زبردستی خدمت کرنے کا حکم نہیں ہے. اگر وہ دل سے کر رہی ہے، بہو خوشی سے کر رہی ہے تو ٹھیک ہے. اگر خدمت کرنے کا اگر ہے اسلام میں، تو اس کا بیٹا ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت خود کرے. وہ آنے والی گھر میں جو آ رہی ہے بہو، اس کا فرض نہیں ہے. آپ دیکھیں اسلام میں جا کر کھولے کتابیں. لیکن جو بہو اتنے ٹارچر سہتی ہے اپنے ہسبینڈ کے، اپنے شوہر کے، اپنے ان لاز کے، اپنے ساس سسور کے، تو وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی نہیں ہے نا، اس کا کوئی نہیں ہے، اس کو تو جتنا چاہے ٹارچر کرو. لیکن آپ لوگ ایک چیز بھول رہے ہیں، جو اوپر اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں نا، سبحان تعالیٰ، وہ سب دیکھ رہے ہیں، اور وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور جب وہ جب ہم اپنا معاملہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے وہ لوگوں کو ایسی چیزیں، ایسے ذریعے بناتا ہے کہ انہیں اچھے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کسی کی بیٹی کو لا کر اگر ہم دکھ تکلیفیں دیں گے، تو پھر اس چیز کے لیے تیار رہنا اپنی گھر کی بیٹیوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، جب ان کے ساتھ میں یہ سب چیزیں ہو. میں جب یہ باتیں سوچتی ہوں نا کہ آپ اتنے اس سے ایک گھر کی بہو بنا کر ایک لڑکی کو لے آتے ہو، اور اس کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے، کیسے پتھر دل ہوتے ہیں یہ لوگ. اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں، ایٹ لیسٹ پیرنٹس سے، کہ آپ اپنی لڑکیوں کو اتنا تیار کر کے بھیجے مینٹلی طور سے کہ وہ اگر یہ حالات آتے ہیں تو وہ اسے سہے نہ، وہ اسے برداشت کرنا نہ سیکھے، وہ اس سے نکلنا سیکھے. کیونکہ جب یہ حالات کسی لڑکی پر آتے ہیں نا، تو وہ مینٹلی طور سے بہت زیادہ بیمار ہو جاتی ہے. اس کی جو کنڈیشن ہوتی ہے نا دماغ کی، وہ ایک دم اس کا رب جانتا ہے کہ اس کی کیا حالت ہوتی ہے، کیسے دل ایک دم ٹوٹ سا جاتا ہے. اسی لیے اپنی لڑکی کو اتنا پڑھاؤ، اتنا لکھاؤ کہ خدا نہ خواستہ کبھی یہ دن آئے تو وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے. کہ آج کل کا زمانہ بہت خراب ہے، بہت زیادہ خراب ہے. میں پھر سے ایک چیز کہنا چاہوں گی، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور ماں باپ کے سوا آپ سے کوئی اتنا پیار نہیں کرے گا جتنا ہمارے ماں باپ اور ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں. کوئی اتنا پیار نہیں کرے گا، سب مطلب کے رشتے ہیں. تو اسی لیے اگر یہ کسی کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ لوگ پریشان نہ ہوئے. آپ اپنا معاملہ کیا کیجئے، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجئے. پھر اللہ تعالیٰ جو فیصلے لے گا نا، تو ظالموں کی بنیاد ہلا دے گا. بس آپ اپنے آپ کو اس طرح سے سنبھالے، اپنے آپ کو، جو ہم ٹوٹ گئے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ ہم کو اٹھائے. مطلب
ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنا جو ٹوٹ گئے ہیں ہم پھر سے جڑیں گے. وہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے. نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور صبر کرو. خود مت کوئی بدلہ لو. جب کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ بہتر سے بہترین فیصلے کرتے، اللہ تعالیٰ بہتر سے بہترین نوازتے، اللہ تعالیٰ بہتر سے بہترین بدلہ بھی لیتے ہیں. اس لیے اپنی زبان بول کر خراب نہ کرو. اللہ تعالیٰ اگر ہم اللہ سے کچھ کہیں گے بھی نہیں نا، اگر آنسو جاری ہو جائیں گے ہماری آنکھوں سے، تو اللہ تعالیٰ وہ خاموشی بھی سن لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو ہمیں یہ چیز نہیں سوچنی چاہیے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، ہمارا کوئی نہیں ہے. یہ مت سوچو. جب ہم اکیلے ہوتے ہیں نا تو ہمارے ساتھ کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. تو اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، نیک ہدایت دے. اور میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی پلیز اپنے بیٹوں کی تربیت ایسے کیجئے کہ کسی کی آنے والی بیٹی کی زندگی خراب نہ ہو. بڑی امیدوں سے بڑی بیٹی وہ جب گھر میں جاتی ہے دوسرے کی بڑی امیدوں سے آتی ہے، لیکن جب اس کے ساتھ یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بہت ٹوٹ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح تربیت دینے کے لیے وہ دل عطا فرمائے اس ماں کو کہ وہ اپنے بیٹے کو یہ سمجھا سکے کہ تمہاری زندگی میں ہر آنے والی عورت کا مقام کیا ہے. وہ تمہاری بہن، بیٹی، بیوی، اس کا مقام کیا ہے.